حضرت عمر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا باپ مجھے شام کو پیٹتا تھا کیوں کہ تو میرے اونٹ اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں چارہ نہیں ہوتا، شام کو آتا ہے اور تو میرے اونٹوں کو بھوکا مارنے لگا ہے۔ عمر کہتے ہیں لوگو جب میں قرآن کا حافظ نہیں تھا، جب میں صاحب قرآن پہ ایمان لانے والا نہیں تھا، تو میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے، اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے۔ فرمایا جب میں قرآن کا حافظ بنا اور قرآن کا قاری بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، صاحب قرآن پہ ایمان لانے والا بنا، فرمایا میں نے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت چلا کے دکھا دی، سلطنت چلا کے دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، میری اور آپ کی اس گھڑی کے اندر، اس لمحے کے اندر جو میں اور آپ اس مسجد میں گزار رہے ہیں، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر احساس ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، مومنوں کی ہے، مرد و حضرات کی ہے، لیکن اگر اس بستی سے ہم چند لوگ اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دل کی تختی پہ یہ بات لکھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اس وقت اور اس لمحے کوئی اور رحمت نہیں ہو سکتی۔ 23ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی 1000 مہینوں سے بہتر رات جو ہے وہ آج ہی ہو۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس وقت اس مسجد میں آدھا پونا گھنٹہ جو بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے، یا اس کے بعد آپ تراویح پڑھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی مجھ پہ اور آپ پہ رحمت ہے کہ ہمارا دل بھینسوں سے نہیں لگایا، گندم کے ڈھیر سے نہیں لگایا، کسی دکان سے نہیں اٹکا ہوا، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مشغول نہیں، بلکہ ساری دنیا کو نظر انداز کر کے اس رحمت والے رب نے اگر میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے کہ ہم مسجد میں آئے ہیں، تو سب سے پہلے
تو اس بات کا بیٹھے بیٹھے اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ بھی تو گھر بیٹھے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اسی طرح کھاتے ہیں، اسی طرح پیتے ہیں، اسی طرح دیکھتے ہیں، اسی طرح چلتے ہیں، ہماری برادریوں سے ہیں اور انسانوں سے ہیں۔ لیکن رب العالمین اگر تو نے اس ماہ مبارک کے اندر اس نیکیوں کے موسم بہار کے اندر اگر تو ہمیں مسجد میں لایا ہے تو ہمیں سب سے پہلے مل کر اس عرش والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے توفیق بخشی مسجد کے اندر آنے کی۔ اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ اس بستی والوں کا دل جو باقی چند دن رہ گئے ہیں اللہ پھیر کے لیا اور اپنے گھروں کے اندر لیا، چونکہ جو ملے گا اسی گھر سے ملے گا، اور تو رب نے کوئی گھر بنایا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں۔ تو میں نے یہ بات کیوں کہی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا آنا، آپ کا سننا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا میرے اور تمہارے کھاتے میں اللہ عرش پہ جمع فرما لے۔ دو کھاتے ہوتے ہیں، ایک وہ کھاتا جو چودھری صاحب نے بینک میں کھولا ہوتا ہے، گندم بیچی، پیسے کمائے، پیسے بینک میں، بیٹا باہر ہے، سعودی عرب ہے تو ریال بھیجتا ہے، دبئی میں ہے تو درہم بھیجتا ہے، یورپ میں ہے پاؤنڈ بھیجتا ہے، اور امریکہ میں ہے تو ڈالر بھیجتا ہے، یورو بھیجتا ہے اگر یورپ میں ہے، لندن میں ہے تو پاؤنڈ بھیجتا ہے۔ وہ پیسہ آپ اس دنیا کے بینکوں کے کھاتوں میں جمع کرتے ہیں، کیوں کہ جب ضرورت پڑے گی چاچا جی، بابا جی، چودھری صاحب، لمبردار صاحب، سنگھیڑا صاحب وہ چیک بنائیں گے اور بینک سے پیسے نکلوا کے اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ ایک کھاتا یہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، ذرا توجہ میری طرف رکھنا، اگر اللہ مجھے اپنی رضا کے لیے تمہاری بستی میں اللہ نے بھیجا ہے تو میری دعا ہے کہ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے میری بات سنیں۔ اور رضا عرش والے کا قرآن کہتا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ دنیا والو، تمہارے پاس جو زمینیں ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر کوئی سیم و زر ہے، مال مویشی ہیں، محلات ہیں، فیکٹریاں ہیں، جاگیریں ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ اوقات تو اللہ کی رضا ہے، جسے تھوڑی سی بھی مل جائے تو وہ ساری دنیا کی جائیداد سے سب سے بھاری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کھاتا ہم نے دنیا میں کھولا ہوتا ہے نا، ذرا ابتدائی باتیں ہیں پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک کھاتا میرا اور آپ کا وہ ایم سی بی بینک میں نہیں، وہ عرش والے کے ہاں کھلا ہوا ہے، عرش والے کے ہاں۔ آپ نے آج مغرب کی اذان پہ افطاری کی ہے، وہ کسی بینک میں جمع نہیں ہوئی، وہ عرش والے کے ہاں جمع ہوئی ہے، وہ عرش والے کے ہاں جمع ہوئی۔ افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی پڑھی، اب ہم ایک مجمع لگائے، قرآن اور سنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا ایک ایک لفظ بولنا، آپ کا ایک ایک لفظ سننا، یہ یاد رکھنا عرش والے کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے۔ وہ کھاتا میرے اور آپ کے نام پہ کھلا ہے۔ وہ کب کام آئے گا؟ جب میں اور تم قبروں میں جائیں گے
ہمیں کفن میں لپیٹ کر قبروں تک پہنچانے والے جب پہنچا کے آئیں گے تو مٹی ڈال کے وہ گھر کی طرف لوٹیں گے، میرا اور تمہارا کھاتا کھل جائے گا، کھاتا کھل جائے گا۔ قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب انہیں بتا کہ ان کھاتوں کی فکر کرو کہ جب کھلیں گے تو جو تم نے کیا ہوگا سارے کا سارا ضائع کر دیا جائے گا، اس کی فکر کرو۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، فکر کرو کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، فکر کرو کہ کہیں میرے کھاتے میں جمع ہونے کے بغیر نہ رہ جائے۔ آپ تقریر سن رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، اس بات کی فکر پیدا کیجئے کہ اللہ اگر توفیق دی ہے تو جو عرشوں پہ تو نے ہمارے کھاتے کھولے ہوئے ہیں اللہ ان کو وہاں جمع کر لینا، جب موت آئے قبر میں اتروں تو اخروی زندگی کے خرچے کے لیے یہی کھاتا میرے کام آئے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا بیٹھنا، تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، تقریر سننا، قرآن سننا، یہ تو فائدہ مند ہے۔ اگر رواجن میں آیا ہوں کہ جی کہیں گے بلے بلے، آپ آئے ہیں چلو جی آ گیا ہے چلو جی گل سن لیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا کہ آپ یہ ذہن بنا کے بیٹھیں کہ سنانے والا کتنا ہی کیوں نہیں گناہگار کوئی بھی ہے، وہ سنانے آیا ہے یا رب کا قرآن سنانے آیا ہے یا محمد کا فرمان سنانے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیو، دوستو، بزرگو، آئیے یہ ماہ مبارک یہ میرے اور آپ کے نصیبے میں جو آیا ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ ان کے دلوں تک میری بات کو اتار دے، سب کہو آمین۔ یہ جن کے بھی ہیں یہ ہیں صدقہ جاریہ، یہ ہیں وہ دیے کہ جب آپ قبروں میں جائیں گے ان کی روشنیاں تمہیں قبروں تک پہنچیں گی۔ اگر ان کی راہیں، اگر یہ صراط مستقیم پہ چلے تو جن کے ہیں انہیں کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا جب وہ قبروں میں پہنچیں گے، جب وہ معاشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے جس کے چند دن باقی ہیں۔ پہلی بات تو میں بھی آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ جو دن گزر گئے جو حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، سیدھی سی بات۔ میں بھی اپنے اگر گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، تو اتنی کمیاں ہوں گی، اتنی کوتاہیاں، نہ صحیح تلاوت کر سکے، نہ صحیح تراویح پڑھ سکے، نہ صحیح روزہ رکھ سکے، نہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر سکے، نہ اپنی آنکھوں پہ پہرے بٹھا سکے، نہ اپنے کانوں پہ تالے لگا سکے، نہ اپنے ہاتھوں کو برائی سے روک سکے، نہ اپنے قدموں کو کسی برائی کی طرف جاتا ہوا ٹوک سکے۔ لیکن جس رحیم رب کے نام پہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کا تو دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم نے 20 دن 22 دن ضائع کر دیے، ساری زندگی ضائع کر دی، 50 سال ضائع کر دیے، 60 سال ضائع کر دیے، 70 ضائع کر دیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ الا من تابا۔ اتنا کچھ ضائع کرنے والا تڑپ اٹھے، تڑپ اٹھے، تڑپ اٹھے۔ امام مالک نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ جب آدمی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے نا، موت کو، وہ کیسے دیکھتا ہے؟ جب 80 سال کو پہنچ جاتا ہے نا تو بابا اور مائی کہنا شروع کر، پت میرے تے ان تھوڑے ہی دن نے کہیں دے رہے نا،
وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اندر کی دنیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس کوئی پتہ نہیں کب پیغام آ جائے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس عمر کو پہنچ کر تڑپ جائے، اللہ ہمیں بھی تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کہتا ہے آدمی تڑپ جائے، کیا تڑپے؟ آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے کہے اللہ میں 60 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا، 80 کا ہو گیا، پر اللہ کوئی تیاری نہیں کر سکا، کچھ کما نہیں سکا، میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ پتہ نہیں کب پیغام آئے اور میری قبر بن جائے، اللہ ہائے میں کیا کروں گا؟ امام کہتے ہیں جو اس طرح تڑپتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، اللہ اس کے تڑپنے کی وجہ سے بھی جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اتنا تڑپنا بھی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو ساری زندگی مجھے میری بغاوتوں میں رہا، جب میری یاد آئی تو دیکھو رو رہا ہے۔ تو بھائیو ابھی بھی چند دن باقی ہیں، آخری عشرہ ہے، آئیے جو میں آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے میں وہ سینہ کہاں سے لاؤں، میں وہ زبان کہاں سے لاؤں جو آپ کو سمجھا سکے، میں وہ دل کہاں سے پھاڑ کے لاؤں جو مجھے اور آپ کو سمجھا سکے کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں اور یہ جو رات ہے، توجہ فرماؤ نوجوانوں، یہ جو رات ہے، رات یہ وہ رات ہے جس کو آج میں اور آپ گزار رہے ہیں کہ جب رمضان ختم ہو جاتا تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کیا کرتے؟ رمضان ختم ہوا، شوال آ گیا، شوال کے اندر ہی ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد، ہر تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ ایک دفعہ ہماری زندگی میں پھر رمضان کو لے کے آ، پھر رمضان کو لے کے آ۔ کیوں؟ دوستو سننا بات، یہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اسے عظمت کیوں ملی بھائی؟ آپ نے میرے چھوٹے بھائی سے سنا ہوگا اس کے حوالہ سے، آؤ مجھ فقیر سے بھی سن لو۔ یہ جو رمضان کے اندر برکتیں ہیں، یہ جو رمضان کے اندر شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے، یہ جو رمضان کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، یہ جو رمضان کے اندر ایک نیکی کے بدلے 700 نیکی تک کا ثواب کا اعلان کر دیا گیا ہے اور نفل پڑھنے والے کو فرضوں کے ثواب کا حقدار کہا گیا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے بھائی؟ کیوں کہا گیا ہے؟ بزرگوں یاد رکھنا جو میں نے آیت پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کو اگر عزت ملی ہے، یہ برکت ملی ہے، یہ مقام ملا ہے، اور یہ رمضان رمز سے ہے، اس کا معنی ہی ہے جلا دینے والا، یہ جلانے آیا ہے۔ کس کو؟ میرے اور تمہارے پاپوں کو جلانے آیا ہے، میرے اور تمہارے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے۔ اور کیوں اسے اللہ نے مقام دیا؟ 12 مہینوں میں اس رمضان کو عزت کیوں ملی؟ وہ اس لیے ملی، جبل نور تھا۔ سننا اب میری تقریر کا عنوان شروع ہونے لگا ہے۔ جبل نور تھا، غار حرا تھی، اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ تھا، 21ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ سبق یاد کر لو، 21ویں رات تھی۔ اور جبل نور کے اندر بیٹھا کون ہوا تھا بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے، سدواں والو بات کو یاد رکھنا، قیامت تک کے لیے ایک روشنی کا دروازہ کھولا۔
اور کیسے کھولا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ہے رمضان کی عظمت کا پہلا دروازہ، پہلا باب، پہلا قدم، پہلا مقام، پہلا پیغام۔ وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال کو پہنچی ہوئی تھی، اور وہ غار حرا کے اندر رات کی تاریکی میں عبادت میں مصروف تھے۔ 21ویں رات تھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت، ایک پیغام، ایک نسخہ، ایک حق کی بات، ایک جنت کے لیے جانے کا دستور وہ آمنہ کے لال پہ نازل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے رمضان کی عظمت کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی دلیل۔ اور رمضان کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، قرآن کی وجہ سے۔ اور یہ قرآن، بس اسی کے حوالہ سے میں گفتگو کروں گا، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو پھر اس سے منسلک فرما دے قرآن سے۔ یاد رکھو گاؤں والوں، تمہیں MNA شپ مل جائے، MPA بن جاؤ، لمبردار بن جاؤ، تمہاری گندم کے ڈھیر لگ جائیں، تمہاری زمینیں بڑھ جائیں، تمہارے مال مویشی گاؤں میں بڑھ جائیں، لیکن تم قرآن نہیں پڑھتے، صبح اٹھ کے قرآن کی اگر تلاوت نہیں کرتے، کعبہ کے رب کی قسم ہے تمہارا اور میرا گھر نحوستوں سے بھر جاتا ہے۔ نہ اس گندم کا کوئی فائدہ، نہ تمہیں مال مویشی کا فائدہ، نہ زمینوں کا فائدہ، نہ اقتدار کا فائدہ، نہ نمبرداری کا فائدہ۔ بس ساری دنیا کے اندر رب کا اگر کوئی سچا اور سچا پیغام ہے، فرمان ہے، تو وہ صرف قرآن ہے۔ اور یہ آج اس رمضان کے اندر میں اور آپ جو موجیں لوٹ رہے ہیں، میں اور آپ کو پتا ہے یہ قرآن جو اس سے جڑ جاتا ہے یہ اسے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتا ہے۔ یہ قرآن جس پہاڑ پہ آیا رب نے کہا جبل نور ہے، جو آسمانوں سے فرشتہ لے کے آیا فرمایا روح الامین ہے، اور جس رات آیا رب نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جس ہستی پہ آیا فرمایا کائنات کے اندر انبیاء کا امام بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے، سردار ہے، جنت کا سردار ہے، اور جس نے اسے سینے میں محفوظ کیا فرمایا حافظ القرآن ہے، جس نے اسے ترجمے اور تفسیر سے پڑھا فرمایا مفسر قرآن ہے، اور جس نے اسے پچھلی عمریں اٹک اٹک کے پڑھا فرمایا اسے سنگل ثواب نہیں اسے ڈبل ثواب ہے۔ لوگو آؤ، میں اپنے دل کی درد آپ کے سامنے قرآن کے حوالے اور رمضان کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بعد میں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں ذرا بات کو سننا، قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، معجزہ ہے، معجزہ۔ موسیٰ آئے، ساتھ معجزے بھی آئے۔ کیا معجزہ تھا موسیٰ کا بھائی؟ ڈنڈا، آسا، اور موسیٰ گئے ساتھ آسا بھی چلا گیا۔ عیسیٰ آئے، اور آج میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد یہ میرے لیے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن نہ میں چھوٹ سکتا ہوں نہ آپ چھوٹ سکتے ہیں۔ کیوں کہ جس کے کانوں تک رب کے قرآن کا پیغام پہنچ جائے اور پھر وہ انسان نہ بنے، وہ مسلمان نہ بنے، اپنا جینا مرنا قرآن کے مطابق نہیں کرتا ہے،
وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا ہے، کیونکہ حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن پیغام ہے، اور قرآن عرش والے کا کلام ہے۔ اور جب اس کا کلام نہ سنا جائے، اس پہ صحیح عمل نہ کیا جائے، تو یاد رکھنا وہی ناراض ہوگا جس کا یہ کلام ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آؤ اس کی عظمت کا کیا کہنا، اسے سمجھو یار، سمجھو، قرآن کی طرف آ جاؤ، چھوڑو کون کیا کہتا ہے۔ نہ ملا کی بات حقیقت ہے، نہ پیر کی بات حقیقت ہے، نہ محدث کی بات، نہ فقیہ کی بات، نہ کسی لمبردار کی بات، نہ دنیا والے کی، نہ پاکستان والے کی، نہ ہندوستان والے کی۔ میرے اور تمہارے گھر میں یہ جو 30 پارے پڑے ہوئے ہیں، یہی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اگر دنیا کا سب سے بڑا کوئی سچ ہے یا حق ہے تو کعبہ کے رب کی قسم وہ صرف قرآن ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، یا اس کی تفسیر محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آؤ، مجھے اور تمہیں اللہ نے جو عظمتیں بخشی ہیں کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئی ہے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ عیسیٰ آئے، ساتھ معجزے بھی آئے، بیماروں کو شفا ملتی تھی عیسیٰ کی پھونک سے، کوڑے ٹھیک ہو جاتے تھے اور مردے زندہ ہو جاتے تھے، عیسیٰ کی پھونک سے مردے زندہ ہوتے تھے۔ اے مسلمانوں، عیسیٰ گیا، ساتھ معجزہ بھی چلا گیا۔ سارے نبی جو ان کے معجزات تھے، اور نبی گئے ساتھ معجزے بھی چلے گئے۔ آج یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، یاد رکھو، جو نبی کے وقتی معجزے تھے، اونٹنی کا شکایت لگانا وقتی معجزہ تھا، کھجور کے تنے کا بلبلا اٹھنا، بچوں کی طرح رونا آقا کی جدائی کے اندر معجزہ تھا، وقتی معجزہ تھا، آسمانوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا وقتی معجزہ تھا، ہرنی کے بول اٹھنا وقتی معجزہ تھا، پتھروں کا سلام کرنا وقتی معجزہ تھا۔ جب مدینے والا گیا، سارے کے سارے وقتی معجزے بھی، معجزات بھی چلے گئے، ختم ہو گئے، مگر آسمانوں سے آیا ہوا یہ معجزہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اس کی نہ کوئی زیر بدل سکا، نہ زبر بدل سکا، آج بھی اسی طرح چمک رہا ہے، اور جس طرح محمد کے زمانے میں چمکا کرتا تھا، آج بھی اسی طرح اس کی آیات ہیں، اتنے ہی سپارے ہیں، اتنے ہی رکوع ہیں، اتنے ہی الفاظ ہیں، اور جتنے یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھے، حضرت عمر کے دور میں تھے۔ دنیا مٹ گئی، دنیا مٹ گئی اسے مٹاتے مٹاتے، مگر آج تک یہ معجزہ مٹ نہیں سکا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ معجزہ ہے، اگر یہ حق ہے، بھائی توجہ جوان میری طرف، بیٹا توجہ میری طرف، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر سمجھ آ گئی اور آئندہ رمضان تک آپ جو بیٹھے ہیں، صبح ہر روز آدھا پارا، آدھا رکوع، 10 لائنیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں پڑھنا فرض کر لی، تو آئندہ رمضان میں بھی اگر زندہ رہا، آپ بھی زندہ رہے، میں پھر 23ویں رات کو اگر آپ کے پاس آیا، مجھے پھر جواب دینا کہ تمہاری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ آؤ، اگر گناہوں سے ہٹ کے نیکیوں کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، آؤ، اگر اپنے بوڑھے ماں باپوں کی زندگیوں میں برکتیں لانا چاہتے ہو، اگر اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں کے اندر رب کی خیر و برکات دیکھنا چاہتے ہو، آؤ، اگر اپنے دل کو زخموں سے اور گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، آؤ، اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کی قبروں تک اپنی دعاؤں کو پہنچانا چاہتے ہو، آؤ، اگر اس رمضان میں اپنے اوپر جہنم کو حرام کروا کے جنت کو واجب کروانا چاہتے ہو، تو رب کے قرآن سے جڑ جاؤ یا صاحب قرآن سے جڑ جاؤ۔
دو ہی راستے ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا صاحب قرآن ہے۔ اور یہ ساری برکتیں آپ کو جو رمضان میں مل سکتی ہیں وہ دوبارہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں مل سکتی۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ معجزہ ہے، ہائے 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 کیسا معجزہ، کوئی ماں کا لال اسے تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کر سکا ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر کے آگے چلتا ہوں، دیکھو انجیل آیا، زبور آیا، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، یہ کتابیں ہیں، کتابیں ہیں۔ اور کیسے آئی بھئی؟ اللہ نے کہا موسیٰ پہاڑ پہ آ جا، اپنی کتاب لے جا۔ سننا بات، عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں آ، اپنی کتاب لے جا۔ اے داؤد اپنے محبت خانے میں آؤ، اپنی کتاب لے جاؤ، اور جلد کی صورت میں لے جاؤ، اکٹھی لے جاؤ۔ اور یارو وہ کتابیں اکٹھی آئیں، ایک جگہ پہ ملیں، لیکن بکھر گئی۔ کیوں بھئی بکھری کہ نہیں بکھری؟ ان کی آج کوئی حقیقت ہے؟ بدل گئی۔ قربان جاؤں میں قرآن پہ، یہ بکھر کے آیا، ایسا اکٹھا ہوا کہ قیامت اب اسے کوئی بکھیر نہیں سکتا ہے۔ کبھی رکوع کی صورت میں آیا، کبھی ایک آیت کی صورت میں آیا، کبھی ایک آیت کی صورت میں آیا، کبھی سورت کی صورت میں آیا، کبھی پارے کی صورت میں آیا، مختلف مقامات پہ آیا، اور اکٹھا نہیں آیا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ محمد فلاں چوک پہ آؤ، بیت اللہ کے اندر آؤ، کتاب لے جاؤ۔ فرمایا جبرائیل نہیں، جہاں آمنہ کا لال بیٹھا ہوگا وہیں پہنچا کے آؤ، وہیں پہنچا کے آؤ۔ اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے اس سے نظریں چرانے کی، اب قرآن کو چھوڑنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ جو قرآن کو نہیں پڑھتا، جو اپنے بیٹے کو قرآن کی طرف نہیں لگاتا، وہ سن لے، وہ دنیا ساری بھی لے لے، اس کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور جس کے پاس قرآن کا قاری ہے اس کا نفع ہی نفع ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا باپ مجھے شام کو پیٹتا تھا، کیوں کہ تو میرے اونٹ اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں چارہ نہیں ہوتا، شام کو آتا ہے اور تو میرے اونٹوں کو بھوکا مارنے لگا ہے۔ عمر کہتے ہیں لوگو جب میں قرآن کا حافظ نہیں تھا، جب میں صاحب قرآن پہ ایمان لانے والا نہیں تھا، تو میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے، اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے۔ فرمایا جب میں قرآن کا حافظ بنا اور قرآن کا قاری بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، صاحب قرآن پہ ایمان لانے والا بنا، فرمایا میں نے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت چلا کے دکھا دی، سلطنت چلا کے دے دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس 2-4 گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ کے موقع پہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے 30,000 فوج ہے، اور مسلمانوں اپنے ماضی کی باتیں سن لو، او بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، جرنیل ہے، سپاہ سالار ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور خط لکھتا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کو۔ سننا اب گھر کو بات آنے والی ہے، میرے بھی اور آپ کے بھی، آنکھیں کھولنا ذرا، آنکھیں۔ جرنیل ہے، آج کل بھی جرنیل ہیں، شراب کے بغیر سوتے نہیں، اور وہ بھی جرنیل تھے، ان کا بھی ماضی سن لو۔ کیا ہوا؟ خط لکھا، کہا امیر المومنین میرے پاس 30,000 فوج ہے، اور میرے مد مقابل کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ۔ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ۔ مجھے فوج چاہیے، مقابلہ نہیں بنتا۔ ہمارے 30,000 ہیں، ان کے 2.5 لاکھ ہیں۔ آج کل بھی مسلمانوں یہی کہتے ہیں نا،
کیا کریں، کشمیر میں اگر لاک ڈاؤن ہے وہ 1 ارب ہیں، ہم 20 کروڑ ہیں۔ جاؤ کسی اور کو یہ لیلا مجنو کی داستان سناؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہم احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند اس وقت تک تمہیں للکارتے رہیں گے جب تک ہمارے جسموں میں سانس کی آمد و رفت ہے۔ کیوں کہ تم جھوٹ بکتے ہو، بکواس کرتے ہو، اور جو قرآن کو تھام لیتا ہے وہ تعداد کے پیچھے کبھی نہیں جاتا ہے، تعداد کے پیچھے نہیں جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ سعد بن ابی وقاص کا خط آیا، امیر المومنین مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہرکارے آئے، خط پڑھا کہ سعد بن ابی وقاص کہتا ہے کہ امیر المومنین فوج چاہیے، فوج، لڑائی مشکل ہو گئی ہے۔ پڑھا اور کہا اس کو الٹو۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب کہہ رہا ہے۔ کہا پلٹو اور اس کی بیک پہ دوسری سائیڈ پہ میری طرف سے لکھو سعد کو کہ سعد کوئی 1 سپاہی بھی نہیں بھیجوں گا۔ کیوں؟ جس فوج کے پاس رب کا قرآن ہوتا ہے وہ تعداد کو نہیں دیکھتی، آسمان کو دیکھتی ہے۔ قرآن پڑھو، میرا حکم ہے اپنے سپاہیوں کو کہو رات کو اپنے خیموں کے اندر سورہ انفال کی تلاوت کیا کریں، صبح جب تم لڑو گے بدر کی طرح عرش والا عرشوں سے فرشتوں کو نازل کر دے گا۔ کوئی فوج نہیں بھیجی۔ اور پھر دیکھا لوگوں نے، سعد بن ابی وقاص نے جب جواب پڑھا تو فوجیوں سے کہا، فوجیوں او میرے سپاہیوں، امیر المومنین کا حکم ہے اور قرآن کے ساتھ وابستگی کا عالم یہ ہے کہ اب ماننا پڑے گا۔ لوگوں حدیث میں آتا ہے جب رات کو لڑائی ختم ہوتی سپاہی خیموں میں آتے تو محمد کے غلاموں کے خیموں میں قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور پھر وہی سعد بن ابی وقاص نے اس 2.5 لاکھ فوج کو شکست دے کر جنگ جیتی اور لوگوں کو بتلایا کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کا رشتہ آسمان سے جڑ جاتا ہے، اور جس کا تعلق آسمان سے جڑ جائے اسے پھر دنیا خوشبو ہی خوشبو نظر آتی ہے، وہ مہمان بن کے گزارتا ہے زندگی۔ لوگوں میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کو پکڑو، قرآن کو پڑھو۔ کیوں پڑھو بھائی؟ وجہ ہے نا کیوں پڑھو۔ سننا میری آخری بات، یہ وہ کتاب ہے، میرا دل کرتا ہے میں ساری رات صرف یہی لفظ کہوں، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ مجھے نشہ آ رہا ہے، میرا دل گناہوں سے دھل رہا ہے جب میں اس کتاب کا نام لیتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس زمین پہ جو اسے تھام لیتا ہے یہ یہاں بھی اسے امام بنا دیتی ہے۔ بناتی ہے کہ نہیں بناتی؟ یہاں سنگیڑے بھی ہوں گے، رنداوے بھی ہوں گے، بڑے بڑے چودھری پھنے خاں ہوں گے، لیکن جاؤ، میں کہتا ہوں میں اس مصلی رسول پہ وہی کھڑا ہوگا جو قرآن زیادہ پڑھتا ہوگا، وہ چاہے موچی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ انصاری کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک ٹانگ والا ہی کیوں نہ ہو، ایک بازو والا ہی کیوں نہ ہو، کہا جاتا ہے۔ اور پتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سننا بات، یہ کس کا حکم ہے بھائی؟ کہ چاہے بادشاہوں سے مسجد بھر جائے، میرے مصلی پہ وہ کھڑا ہو جو قرآن کا سب سے زیادہ ماہر ہو، قرآن کا زیادہ پڑھنے والا ہو۔ کس کا حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثابت ہوا، دلیل ملی۔ اے لوگو، اے جس نے قرآن کو تھاما یہ بادشاہوں کو بھی اپنے پیچھے کھڑا کروا کے ان کے آگے کھڑا کر دیتا ہے۔ جنگ احد کا موقع تھا، جب شہداء کو دفن کرنے کی باری آئی، سننا حدیث، تو آقا نے کیا فرمایا تھا بھلا؟ فرمایا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، احد کے شہداء کو صرف قرآن والے ہی دفنائیں گے، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کو یاد رکھنے والے
وہی صرف آگے آئیں، باقی پیچھے ہٹ جائیں۔ دوستو یہ دنیا کا ماجرا ہے، لمبرداری کے لیے مر رہے ہیں نا، کیوں جی؟ مجھے حضرت امیر ساجد میر صاحب نے بلا کے جس دن کہا کہ آپ نون لیگ چھوڑ دیں، آئیں دوبارہ جماعت کے اندر، میرا آسمانوں والا رب گواہ ہے، جب ساجد میر صاحب نے اپنے دفتر کے اندر مجھے یہ بات کہی تو میں رو رہا تھا، اپنا ضبط توڑ بیٹھا۔ میں نے کہا حضرت الامیر آپ اس ملک میں مجھے قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے دعوت دے رہے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، اپنے آپ کو تختہ دار پہ لٹکا سکتا ہوں، اپنے سینے میں گولیاں کھا سکتا ہوں، اپنے بچے مروا سکتا ہوں، نہ رب کے قرآن سے بے وفائی کر سکتا ہوں، نہ محمد کے فرمان سے بے وفائی کر سکتا ہوں، کیونکہ یہی بادشاہت ہے، یہی سب سے بڑی چدراہٹ ہے۔ 5 بچے رب نے دیے ہیں، 4 بیٹے 1 بیٹی، میں نے 5 کے 5 اس کی توفیق سے اللہ کے راہ میں ڈال دیے ہیں۔ آج جب ان کی ماں اسلام آباد سے مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ تیرے بڑے بیٹے نے یہ سپارہ سنایا ہے، تیرے چھوٹے بیٹے نے یہ سپارہ سنایا ہے، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میرا سینہ ایسے ٹھر جاتا ہے جیسے مجھے زندگی میں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور میں ہواؤں میں اڑتا ہوں۔ یہ برکت، یہ عزت، یہ آبرو، یہ عظمت صرف اور صرف یا رب کے قرآن میں ہے یا محمد کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حقیقت ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک قاری القرآن کو الوداع کہا ہے، ہائے ہائے ہائے، قاری عبدالحفیظ صاحب کہو رحمت اللہ علیہ۔ میں گیا، میں خود دیکھ کے آیا، آپ نے بھی دیکھا ہو، تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا، میں نے غور سے، چونکہ میرے استاد نجیب اللہ طارق صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے زندگی میں اتنے جنازے پڑھائے ہیں، اتنے جنازے پڑھائے ہیں، پر میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا ہے اس کا چہرہ مرنے کے بعد کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی جسم سے اس کی روح جب جا رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ سکون سے اگر کوئی مرتا ہے تو وہ قرآن کا قاری مرتا ہے، قرآن کا حافظ مرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ میں کہہ رہا تھا کہ لوگو آؤ اس قرآن کو تھامو، اسے اپناؤ، اسے اپنا سر کا تاج بناؤ، اسے اپنے دل کی بہار بناؤ، اسے اپنے گھر کی رونق بناؤ، اسے تلاوتوں میں لاؤ، اسے عمل کے لیے لاؤ۔ کبھی زمانہ تھا اسے ثواب کے لیے پڑھا جاتا تھا، اسے عمل کرنے کے لیے پڑھا جاتا تھا، اور اسے سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا تھا، پھر وقت گزرتے گزرتے ثواب کے لیے پڑھا جاتا رہا کہ ثواب کے لیے پڑھو، ثواب کے لیے پڑھو۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے بھلا؟ اصالے ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، ثواب بھی گیا، عمل بھی گیا، اب اصالے ثواب آ گیا۔ او بھئی یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں، کوئی عمل نہیں۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کے عقد کو دیکھتا ہے، عقیدے کو دیکھتا ہے، اس کے عمل کو دیکھتا ہے، اس کی محبت کو دیکھتا ہے، تب فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ٹھیکے پہ نہیں ملتا، یہ قیمتاً نہیں ملتا۔ اگر قیمتاً ملتا ہوتا تو دنیا کا کوئی بادشاہ قرآن کا حافظ ضرور ہوتا، حفظ کر لیتا۔ اور یہ تو اپنے آپ کو مٹانے سے ملتا ہے، رب کے سامنے جھکانے سے ملتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا جو آخری بات کہ بھائیو یہ قرآن تمہیں دنیا میں بھی آگے رکھتا ہے، اور دنیا کے بعد جب تم قبر میں جاتے ہو، سنا ہے کیا کہا ہے آقا نے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ قبر میں چلا گیا، مٹی پڑ گئی، منکر نکیر آئے، کائنات کا امام کہتا ہے ابھی وہ آئے ہی تھے کہ قرآن بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سورہ ملک سامنے ڈٹ جاتی ہے اور منکر نکیر سے جھگڑا کر کے کہتی ہے چھوڑو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس نے دنیا میں ہم سے دل لگایا ہے، ہم اس سے ایسی وفا کریں گے، اسے قبر میں کوئی تنگی نہیں آنے دیں گے۔ اور یارو یہ ہے رشتہ،
اور یہ ہے اصل چیز. تیری میری جائیداد مرنے کے بعد ختم، تیری میری چدراہٹ مرنے کے بعد ختم، تیری میری جگیر مرنے کے بعد ختم. اگر مرنے کے بعد کوئی ساتھ وفا کرے گا تو رب کا قرآن کرے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ایک سورہ ملک کو یاد کرنے والا مرا، قبر میں گیا، حساب والے آئے. آقا فرماتے ہیں 30 سورتوں والی، 30 آیات والی سورہ ملک نے اس وقت تک جھگڑا کیا جب تک اسے پاس نہیں کروا لیا. لوگو، قرآن زمین پہ بھی تمہیں عظمتیں دیتا ہے، قبر کے اندر بھی عظمت دیتا ہے، اور پھر قبر کے بعد والی زندگی کا بھی تھوڑا سا تذکرہ سن لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، مردے زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے، تو فرمایا قرآن کے پڑھنے والے کے لیے کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ایک انگلی وہ پکڑ لے گی، دوسری انگلی وہ پکڑ لے گی، اور قرآن کے پڑھنے والے کو عرش والے کی عدالت میں لے جائیں گی. اور فرمایا جھگڑا کریں گی، اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ اللہ اس نے مرتے دم تک دنیا میں ہم سے وفا کی ہے، اللہ اب وقت آیا ہے ہماری وفا کا، ہم اس وقت تک اس کی انگلی نہیں چھوڑیں گے جب تک اسے جنت الفردوس کا وارث نہیں بنا دیتے ہیں. اور کائنات کے امام نے فرمایا تاج ہوں گے حافظ قرآن کے سر پہ، تخت ہوں گے جن پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ایک صرف قرآن کے قاری کے سر پہ ہی تاج نہیں ہوگا، اس کے ماں اور باپ کے سر پہ بھی تاج ہوگا، تاج سجائے جائیں گے. فرمایا معاشر کے میدان سے قرآن اس طرح لے کے چلے گا کہ قرآن کے حافظ کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہوں گے، بادلوں کا سایہ ہوگا. اس دن سایہ جس دن بچہ پیدا ہوتے ہی بوڑھا ہو جائے گا، اس دن سایہ کہ سورج نصف النہار پہ ہے. اور فرمایا لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، اور اتنے ڈرے ہوں گے کہ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ اس مشکل گھڑی میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے، اس دنیا میں قرآن کو پڑھنے والا ہمیں بنائے. فرمایا محشر کا میدان بھی ختم ہو گیا. آگے سنو، جنت کا داخلہ مل گیا داخلہ. ہائے 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 ہائے، قرآن نے پھر بھی بے وفائی نہیں کی ہے. داخل ہوا، عرش والے کی طرف سے آواز آئی، اے قرآن کے قاری، اے اس کی طرف آؤ، اس کی طرف. چھوڑو، سارا دن ٹکے گنتے ہو، سارا دن بھینسوں کا گوبر اٹھاتے ہو، اور اسی میں مر جانے لگے ہو. یہ فانی ہے، یہ فانی ہے، یہ برباد ہو جائے گا. اگر تمہارے ساتھ جنت کے دروازوں تک اور جنت کے باغوں تک کوئی چیز جائے گی تو کعبہ کے رب کی قسم صرف قرآن جائے گا، قرآن جائے گا، صرف قرآن جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا. فرمایا جنت کا داخلہ مل گیا ہے. قرآن کے قاری کے لیے آواز آئی، اقرا ورتقے، اقرا ورتقے. اور قرآن کے قاری، تو دنیا میں تھا، تجھے امام بنا کے رکھا، تو قبر میں آیا، تجھے مہمان بنا کے رکھا، تو معاشر کے میدان میں آیا، تجھے قرآن نے بچا کے رکھا، تو جنت میں داخل ہو گیا، ابھی بھی تیرا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. اللہ کیا کروں؟ فرمایا قرآن کی تلاوت شروع کر، جہاں والناس کی سین ہوگی وہ تیرا محل ہوگا، وہی تیرا مقام ہوگا. آؤ دوستو، اگر چاہتے ہو دنیا میں عزت پانا، اگر چاہتے ہو قبر میں عزت پانا، اگر چاہتے ہو معاشر کے میدان میں عزت پانا، اگر چاہتے ہو جنتوں کے وارث بن کے اس کے اونچے اونچے مقامات پہ جانا، تو صبح سے ہی اس قرآن سے وفا کا اعلان کر دو. اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کے قاری بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کے عالم بناؤ، اور 5 حق قرآن کے پورے کر دو.
آخری بات سن لو، 5 حق۔ اس قرآن کو اللہ کا کلام مانو، اس قرآن کی تلاوت کرو، اس قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھو، اس قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھو، اس قرآن کو لوگوں تک پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، وہی دنیا میں سب سے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، معاشر میں بھی بہتر ہے، قبر میں بھی بہتر ہے، جنت میں بھی وہی بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے اندر جو باقی دن رہ گئے ہیں، اللہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دن اور رات کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اور اس کو ثواب کی نیت پہ پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بھائی کی بیوی فوت ہو گئی 16 رمضان کو، والدہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور قاری عبدالحفیظ صاحب خود فوت ہو گئے، ان کی بیوی فوت ہو گئی، اور جتنے لوگ اس رمضان میں فوت ہوئے ہیں، اور جن جن کے والدین فوت ہوئے ہیں، یا والد ہوا ہے یا والدہ ہوئی ہے یا دونوں ہوئے ہیں، سب مل کر خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلبی بلمعان العلم ووفقنی لعملہ۔ اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ سنانا اور سننا اللہ آج اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما۔ اے اللہ قیامت کے لیے ہمارے لیے یہ ذخیرہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے جمع فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم بدکار ہیں، مگر رب العالمین تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در بھی تو نہیں۔ اے اللہ تیرے گھر کے سوا ہمارے لیے کوئی گھر بھی نہیں۔ اللہ نہ تو نے اپنے گھر کے سوا کوئی گھر بنایا، نہ در کے سوا در بنایا۔ اللہ ہم گناہ گاروں نے تیرے گھر کے سوا کسی کو گھر نہیں مانا، اور تیرے در کے سوا کسی کو در نہیں مانا۔ اے اللہ تیرے نبی کے یار ابو بکر نے کہا تھا تیرے بیت اللہ کا دروازہ پکڑتے ہوئے کہ اے رب العالمین یا ابو بکر کو کوئی اور دروازہ دکھا دے یا آج معاف کر دے۔ اللہ تیرے دروازے کے سوا ہمارے پاس کوئی دروازہ نہیں۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سیاکاروں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اپنی زندگیوں کے زیادہ حصے گزار چکے ہیں۔ اللہ اے اللہ کم حصے رہ گئے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہماری سیاکاریوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اے اللہ اس رات کی برکت سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اس رات کی برکت سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جو دوست احباب تیری اس گھر میں آئے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات فرما۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ جس میرے بھائی نے اپنی والدہ کے لیے کہا ہے، اللہ ہم سب ہاتھ اٹھائے جھولی پھیلائے کہتے ہیں اللہ ہمارے اس دوست کی والدہ کی بخشش فرما۔ اے اللہ اس کی بخشش فرما۔ اے اللہ اس کی والدہ کو اب دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ
قاری عبدالحفیظ کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ ساری زندگی تیرے قرآن کے نغمے گاتا گاتا، امی عائشہ کی عظمت سناتا سناتا اللہ تیرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ بشری تقاضوں سے غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی اہلیہ ایک دن پہلے تیرے پاس آ گئی، اللہ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں آباد فرما، اے اللہ دونوں کو جنت میں آباد فرما۔ اے اللہ میرے والد کی قبر کو منور فرما، اے اللہ جن کا والد فوت ہوا ہے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے والدوں کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ہماری جن کی والدہ زندہ ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، اے اللہ ہم مانگت ہیں تو داتا ہے، اے اللہ تو مشکل کشا ہے، اے اللہ تو حاجت روا ہے، اے اللہ تو ستار ہے، اے اللہ تو غفار ہے، اے اللہ تو غافر ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافیاں مانگنے والے ہیں۔ اے اللہ تو نے کہا ہے میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، اللہ ہم تو تیری رحمت کے متلاشی ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہ قبر کی رات بڑی مشکل رات ہے، اے اللہ ہمارا مددگار بن جا، اے اللہ قرآن کے پڑھنے والے بنا، اے اللہ قرآن کو یاد کرنے والے بنا، اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ ان کو نیک بنا، اے اللہ اس مسجد میں جتنے بچے آئے ہیں اللہ ان کے والدین کو اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ان کو فتنوں سے محفوظ فرما، اپنے دین کے لیے منتخب فرما، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اے اللہ اس گاؤں پہ اپنی رحمت فرما، اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اے اللہ میرے بھائی زید سے دین کا کام لے لے، اے اللہ اس سے دین کا کام لے لے، قرآن و سنت کی بالادستی کا کام لے لے۔ اللہ ہمیں زندگی نہیں چاہیے جو تیرے قرآن کی باغی ہو، تیرے نبی کے فرمان کی باغی ہو۔ اللہ ہم تو صرف تیرے قرآن کے خادم بننا چاہتے ہیں، تیرے نبی کی سنت کے علم کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں آج شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں جن کے عزیز و اقارب ہاسپٹل میں ہیں اللہ انہیں گھر واپس لا، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ کرونا کی وبا سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ کرونا کی وبا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ کفن میں لپٹنے سے پہلے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اے اللہ جب مریں تو کلمہ توحید پہ مریں، ہماری زبانوں پہ کلمہ توحید جاری فرما۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ اس ملک پاکستان میں ہمیں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔